ایک حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کی ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس میں ایک بڑے طریقے سے چائنا کی بھی انٹری ہے. اسرائیل کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے. امریکہ کی مرضی سے حملہ کیا, امریکہ کو بتا کے حملہ کیا. امریکہ نے کہا کہ جی ہمیں 56 منٹ پہلے پتہ چل گیا تھا. سعودی عربیہ سر ان ریٹرن پاکستان کو کیا چیز آفر کرے گا سر؟ کیا یہ صرف پیسے کی ڈیل ہے یا ملٹری کی ڈیل ہے سر؟ ابھی سعودی عرب جو پاکستان کو دے سکتا ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا بہت کلاؤٹ ہے افغانستان کی انٹرم لیڈرشپ سر. ریلیجیسلی دے آر ریلیٹڈ, فیتھ وائز دے آر ریلیٹڈ اینڈ ادروائز دے آر ریلیٹڈ. تو وہ یہ دے سکتے ہیں پاکستان کو کہ وہ افغانستان کی انٹرم قیادت کو فوراً اس چیز کے اوپر کمپیل کریں یا اس چیز پہ مجبور کریں, یا کوئی ایسا فتویٰ وہاں سے گرینڈ مفتی سے اسے آنا چاہیے کہ جو دہشت گردی کی جنگ جو مسلمانوں کا قتل مسلمانوں کے ذریعے وہ حرام ہے. کیا یہ ایک براڈر ٹرمز میں آگے جا کے نیٹو لائک الائنس بنے گا سر؟ دیکھیں نیٹو 30 کنٹریز کا الائنس ہے اور نیٹو کے اندر مختلف اسکول آف تھاٹ لگنے والے لوگ شامل ہیں. یہ جو الائنس ہے یہ بنیادی طور پہ 2 مسلمان ملکوں کے درمیان ہے. نیٹو ملٹری الائنس اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اس کے بہت سارے ایسے آسپیکٹس ہیں جس کے اوپر پاکستانی بھی کرتے, ہم ایک چیز کے ایڈوانٹیج جو دیکھ رہے ہیں نا, ہم اس کے فلپ سائڈ نہیں دیکھ رہے. اس کا فلپ سائڈ یہ ہے کہ پاکستان بہت ساری انٹرنیشنل ٹریٹی سے بائنڈنگ ہوئے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر سیکرٹس یا پاکستان کے نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں ان تک سعودی عربیہ کا ایکسس پہنچ چکا ہے؟ دنیا میں کہیں نیوکلیئر ہتھیار ایکسپورٹ کرنے کی ٹریڈیشن موجود نہیں ہے. تو سر آپ کو گریٹر اسرائیل یعنی کہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل تو ویسے بھی پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہر ملک پھر وہ گریٹر اسرائیل رہیں گے تو you will enter into third world war. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کا میزبان سید یاسر شاہ. دا WTI ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. سر ویلکم ٹو شو. تھینک یو ویری مچ. سر کو مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہماری ڈسکشن ہوگی پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ریسنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے. یہ ایک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ تھا جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے مڈل ایسٹرن خطے کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے اور سعودیہ کے حوالے سے سارے ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے. اب فردر سر میں آپ سے سب سے پہلا کوشچن یہ کروں گا کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے تھوڑے سر فیچرز کو پلیز شیئر کیجیے گا. بہت بہت شکریہ یاسر, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ آن سچ اے پریسٹیجیس پلیٹ فارم سر, جس کا مقصد بنیادی طور پہ آپ کے جو ویورز ہیں سر ان کو انفارم کرنا, ان کو کرنٹ رکھنا جو ایشوز جا رہے ہیں, جو آپ کی ایک بڑی اچھی کوشش ہے خاص طور پہ یہ پاکستان کے ینگ مائنڈ کے لیے تاکہ ان کو حقیقت ان تک پہنچ سکے ٹائملی. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. اب ہم چونکہ ایک ایسی ایشو کی بات کر رہے ہیں جو پرسوں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے سر, اور اس کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے اور اس کی جتنی کلازز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے حساب سے یہ ایک پاکستان کے لیے اس ٹائم فریم ورک میں, جس انوائرمنٹ میں, جس گلوبل اور ریجنل انوائرمنٹ میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں اور جو ایشوز دنیا ہم ہی نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک فیس کر رہے ہیں, اس میں ایک بڑا ہسٹوریکل قسم کا, یہ ایک بڑا تاریخی قسم کا ایک سٹیپ ہے. ویسے تو اگر آپ پاکستان اور سعودی عرب کے میوچل باہمی تعلقات کی طرف جائیں گے تو یہ آج سے نہیں ہے, یہ تو آپ دیکھیں 1969 سے اگر آپ شروع کریں جو پاکستان نے سعودی عرب کی پہلی دفعہ ایک مدد کی تھی یمن وار میں سر. نہیں, یمن وار سے بہت پہلے کی بات ہے سر, اور اس میں پاکستان کے خاص طور پہ 80s میں پاکستان کی فوج جو ہے وہ ڈپلائے ہوئی, جس میں ہمارے اینٹی ٹینک گائیڈنگ میزائلز کی یونٹس تھیں, ایئر ڈیفنس کی یونٹ تھیں, اسٹاف آفسرز تھے, ایک بہت بڑا کنٹیجنٹ تھا جو ایک پورے کنٹونمنٹ میں وہاں پہ رہا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر مختلف طریقہ کار سے مختلف مواقع پہ, اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے ہم تو ہم ایک ایشو سے پیچھے چلے جائیں گے. صرف یہ کہنا کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ آئیڈیالوجیکل, ریلیجیس, اکنامک, ڈیفنس,
قسم کے بڑے ہسٹوریکل ریلیشنشپ رہی ہے سر. اور ہم چونکہ حرمین شریفین کی وجہ سے ہمارے ہاں سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ اٹیچمنٹ بھی پائی جاتی ہے، تو اس کے لیے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو ہم بڑی تنقید کی بھی اور تعریف کی بھی نظر سے دیکھتے ہیں سر. اب یہ جو جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا. اگر آج بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان کے بڑی اپریشیل نمبر آف آفسرز ہیں جن کا تعلق ایئر فورس سے بھی ہے، نیوی سے بھی ہے اور آرمی سے بھی ہے، جو سعودی عرب میں آج بھی پوسٹڈ ہیں. بلکہ بڑی ریگولرلی ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ایون سعودی ایس ایس جی کی ہماری ایکسرسائز جی کے ساتھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، پھر نیوی اور ایئر فورس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو اس کے اندر سعودی جو ٹروپس ہیں وہ بڑا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ جو چیز ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیے ہوئی کس ٹائم فریم ورک میں ہوئی. اس وقت ہے جس وقت اسرائیل نے، اب ہم اسرائیل ایران وار کی بات نہیں کر رہے، وہ تھوڑی سی پیچھے چلے. ہم چونکہ کرنٹ ٹائم فریم ورک میں ہیں تو اسرائیل نے حملہ کیا قطر کے اوپر. پوری دنیا جانتی ہے کہ قطر کے اندر حماس کی لیڈرشپ کوئی کل تو نہیں تھی، وہ تو بڑے عرصے سے وہاں تو پولیٹیکل آفس انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہاں پہ اسی فارمولے پہ، پیس فارمولے پہ ڈسکشن ہو رہی تھی جو بنیادی طور پہ ٹرمپ نے سجیسٹ کیا تھا. اب وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور امریکہ کی مرضی سے حملہ کیا، امریکہ کو بتا کے حملہ کیا. امریکہ نے کہا کہ جی ہمیں 56 منٹ پہلے پتہ چل گیا تھا. ان کی جو اسپوکس وومن تھی اس نے کہا کہ جی ہمیں تو ہماری ملٹری نے بتایا. تو آپ کو اس وقت اسرائیل کے اور امریکہ کے کریکٹر کے اندر ایک ہپوکریسی نظر آ رہی ہے. بالکل سر. ایک دھوکہ دہی نظر آ رہی ہے جو وہ دنیا میں پہلے بھی کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے ویتنام وار بھی ہوئی تھی، کورین وار بھی ہوئی تھی اور تمام چیزیں. اور یہ جو عراق جس طرح تباہ ہوا، لیبیا جس طرح تباہ ہوا، افغانستان کے اندر جو انہوں نے فٹ پرنٹس ڈال کے اور ایک اسامہ بن لادن کا اور وہ اپنا جو فالس فلیگ آپریشن تھا 9/11 اس کو بنا کے وہ آئے، تو وہی کریکٹر آپ کو آج نظر آیا. اب اس کریکٹر کی ریفلیکشن اس سے پہلے اس وقت نظر آئی تھی جب انہوں نے ایران کو انوالو کیا تھا کہ ہم آپ سے نیوکلیر معاہدہ جو ہے نیوکلیر بات چیت کرتے ہیں. اور وہ جب جس دن بات چیت ہونی تھی اور جس دن اجلاس تھا اس دن ایک دن پہلے امریکہ نے گرین سگنل دیا اسرائیل کو جاؤ ایران پہ حملہ کرنا. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے وہ فارمولے پہ ڈسکس ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب اس میں GCC کنٹریز جتنے ہیں یا مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کا امریکہ کے اوپر سے اعتبار بالکل اٹھ گیا تھا. رائٹ. اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو سوچنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ 2 دنوں میں معاہدہ ہو گیا؟ میرا خیال یہ 2 دنوں میں معاہدہ نہیں ہوا. اگر 2 دنوں میں ہوا ہے تو اس کی امپلیکیشن میں ٹھیک نہیں دیکھوں گا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ 2 دن کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر آپ فالو کر رہے ہوں تو مارچ میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گئے تھے سعودی عرب گئے تھے، تو اس وقت پاکستانی اخباروں میں ہیڈ لائن تھی، ڈان کی غالباً ہیڈ لائن تھی جو میں نے پڑھی تھی کہ جی پاکستان اور سعودی عرب ایک ایکسٹینڈڈ ڈیفنس ریلیشن شپ کے پیرامیٹرز پہ غور کر رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان آرمی کے بہت سارے آفسرز کی، اس طرح سعودی عرب کے بہت سارے سینئر جنرلز کی پاکستان کا وزٹ تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کانٹمپلیٹ ہو رہا تھا کیونکہ اسرائیل کا کریکٹر جینوسائیڈ جو کچھ اپنا غزہ کے حوالے سے وہ پوری اسلامی دنیا دیکھ رہی تھی. اور اس سے پہلے سعودی عرب کے ڈیفنس فارن منسٹر کا بیان تھا اور بلکہ شہزادہ MBS نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اپنا اسرائیل سے تعلقات اس وقت تک نہیں قائم کریں گے جس وقت تک فلسطین کا مسئلہ ڈیسائڈ نہیں ہوتا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کلوز ریلیشن شپ چل رہی تھی جو اپنا، بلکہ کسی زمانے میں یہ بھی رپورٹ آئی تھی کہ MBS کی اور نیتن یاہو کی وہ جو نیا شہر ان کا بن رہا ہے وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی تھی. اب وہ تمام چیزیں جب پیچھے گئیں تو جو سامنے چیز ابھر کے آئی ہے وہ ہے GCC کے جتنے کنٹریز ہیں ان ممالک کی سیکیورٹی. کیونکہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی بیسیکلی جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی تھی امریکہ کو. بالکل سر. اور امریکہ کو جو آؤٹ سورس کی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امریکہ کو بے تحاشا جو ملٹری جو ایڈ ہے یا جیسے ابھی بھی سعودی عرب کا بڑا میں فگر اپنا امریکہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا جس میں سعودی عرب نے امریکہ سے بہت ساری جو اپنا چیزیں جو ہیں وہ خریدنی تھیں. تو وہ ٹیکنالوجی خریدنی تھی، جہاز خریدنے. ابھی بھی سعودی عرب کے پاس امریکن مطلب F-16 بھی ہیں، آپ کو پاس یورو فائٹرز بھی ہیں ان کے پاس، بہت لیٹسٹ ایئر کرافٹ جو ہیں ان کے پاس اویلیبل F-35. تو یہ تمام چیزیں ان کے پاس بھی ہیں. قطر کے پاس 96
जहाज़ हैं, उनमें से आपको पता है F-16 भी हैं, उनमें टाइफून्स भी हैं, उसमें रफेल्स भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब उन्होंने अमेरिका को कहा हुआ था, इस अटैक से बुनियादी तौर पे जो चीज़ सामने आई है वो अमेरिका का रिलायबिलिटी फैक्टर है। यानी यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अमेरिका फॉर योर सिक्योरिटी। तो जो पहले बातचीत हो रही थी, मेरा ख्याल उसमें कुछ हो सकता है, अगर ये अटैक ना होता तो बातचीत आगे चली जाती, होना इसलिए था। तो उस चीज़ ने इसको कतर के जो अटैक ने अमेरिका, दो चीज़ें, एक इजराइल का अटैक और एक अमेरिका का जो रिलायबिलिटी फैक्टर है और जो ट्रंप का बिहेवियर मुख्तलिफ औकात में रहा है। बल्कि उससे भी छोड़े, आपको याद है जब ट्रंप जो है वो विज़िट करके गया है सऊदी अरब का और कतर का, तो उसने कहा कि जी मुझे महल शहल नहीं, मुझे तो ट्रेड डील चाहिए उनके साथ। जबकि कतर ने एक जहाज़ भी उनको दिया था और कितने बिलियन, इससे पहले टेन्योर में भी अगर आपको याद है तो ट्रंप ने जब विज़िट किया था सऊदी अरब का, तो ट्रंप की बीवी को कितने तोहफे दिए गए थे, मेलानिया ट्रंप को, और उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगी। तो इसके बावजूद अगर अमेरिका ये तमाम काम करके, पैसे भी लेके, ट्रेड भी करके, बल्कि अभी भी अगर आप देखें तो कतर के अंदर दोहा से कोई 33-40 किलोमीटर ऊपर एक बहुत बड़ा पैलेस्टीनियन रिजॉर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे ट्रंप ने एक आइडिया दिया कि गजा से निकालो पैलेस्टीनियंस को, यहाँ पे हम टूरिस्ट वो के लिए जो है वो अट्रैक्शन बनाएंगे। तो वहाँ पे दोहा में भी वो, और एक वो एक कतरी कंपनी है एमिरेट्स डॉयर जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जब आप इतनी कमिटमेंट भी करते हैं, उसको पूरा भी नहीं करते, मुल्कों को धोखा भी देते हैं, इतनी बड़ी ताकत भी अपने आप को कहलवाते हैं, तो उसमें जब इस किस्म की चीज़ होगी तो मुल्कों का इत्मीनान तो उठेगा। राइट सर, अब एक और सवाल है सर, थोड़ा सा सख्त भी है लेकिन सर हकीकत पे हमने रोशनी ज़रूर डाली है। जी बिल्कुल सर, कशकोल मेंटालिटी पाकिस्तान की, सर हमें पता है कि सऊदी अरेबिया के पास कोई डेकोरेटेड मिलिट्री नहीं है, जैसे आपने खुद इस बात का जिक्र किया। डिफेंस एग्रीमेंट है सर, एक के ऊपर अटैक होगा यानी कि दोनों पे कंसीडर किया जाएगा। सर सऊदी अरेबिया सर इन रिटर्न पाकिस्तान को क्या चीज़ ऑफर करेगा सर? क्या ये सिर्फ पैसे की डील है या मिलिट्री की डील है सर? अच्छा, ये बड़ी चीज़ वेस्ट में भी बात हो रही है सर, इसके ऊपर लिखा भी जा रहा है सर। हालांकि 2 दिन हुए इसको साइन हुए, लेकिन सबसे पहले जो वेस्टर्न प्रेस ने जो चीज़ उठाई है, इस सवाल से थोड़ा सा हटके मैं कहूँगा, वेस्टर्न प्रेस ने सबसे बड़ी चीज़ उठाई है वो है न्यूक्लियर जी सर अम्ब्रेला या न्यूक्लियर एसेट की। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे जी सर। अभी चूँकि आपने स्पेसिफिक इस चीज़ को रखा है कि हमारी कशकोल मेंटालिटी और सऊदी अरब हमें इन रिटर्न क्या देगा। जब एग्रीमेंट होता है सर, एग्रीमेंट जब दो मुल्कों के दरमियान आता है, इसको अभी तक एग्रीमेंट का नाम हम दे देंगे। बिल्कुल सर। ट्रीटी का नाम नहीं देंगे। बिल्कुल सर। एग्रीमेंट नॉन बाइंडिंग होता है, ट्रीटी बाइंडिंग होती है। इंटरनेशनल ये एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। अब जैसे आपने कहा कि एक मुल्क पे हमला, दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा, इसकी भी डिफरेंट कॉनोटेशन आ रही है। अच्छा, इसकी डिफरेंट कॉनोटेशन, हम जिस तरह इसको कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब पे हमला हमारे पर और पाकिस्तान पे हमला, अब इसको इंडियंस दूसरे एंगल से देख रहे हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, ये तो आ गया है क्लॉज आ गया है, लेकिन ये जो है ये सिर्फ एक जेनरिक स्टेटमेंट है। क्योंकि इंडिया के सऊदी अरब से जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमिक ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। 40 बिलियन डॉलर की तो उनकी ट्रेड चल, पाकिस्तान को 3 से 4 बिलियन डॉलर। फिर वो कहते हैं कि हम एनर्जी में और एनर्जी सप्लाई में और सिक्योरिटी में हम सऊदी अरब के साथ बहुत अटैच हैं। वो ये भी कह रहे थे, कल मैंने 2 दिन से सुना हूँ कि जसवंत सिंह ने जब विज़िट किया था सऊदी अरब को, तो वहाँ पे जब कश्मीर, पुरानी बात जब वो कहते मोहन सिंह की और बख्ते, तो वहाँ पे जसवंत सिंह गालिबन फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने विज़िट किया तो वहाँ उन्होंने कश्मीर का सवाल उठाया तो उसके ऊपर अपना सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को गालिबन वो कोट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी आप कश्मीर के ऊपर अपना स्टांस बरकरार रखें, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी वो इस चीज़ को इस तरह रिलेट कर रहे हैं कि जी ये जो स्टेटमेंट है अटैक होने, ये जेनरिक है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। और इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात जितने गहरे हैं उसका इसके ऊपर, क्योंकि वो इसको लिंक कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। जी सर। अब यहाँ पे हम एक सेकंड के रुक के लिए अगर ये कई बात करें कि जी पाकिस्तान के अंदर मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त इजराइल, इंडिया और अफ़गानिस्तान मिलके ऑलरेडी अटैक कर रहे हैं, इसलिए कि जो आपका वॉर अगेंस्ट टेरर चल रही है, टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया उसको सुपरवाइज कर रहा है। मुसैद के एलिमेंट जो अफ़गानिस्तान के मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जंग तो पाकिस्तान के अंदर इस हिसाब से
अभी भी जारी है। इसके ऊपर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि सबसे पहले मैं जो चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें सऊदी अरब क्या दे सकता है, उसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि चूँकि हमारे अंदर एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा चल रही है और रोज़ाना बेताशा हमले जो हैं वो दहशतगर्दी के हो रहे हैं, तो सऊदी अरब को हम, जैसे अभी एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्रेंस हुई थी विच हैपेंड बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान, जिसमें दहशतगर्दी का होगा, लेकिन अफगानिस्तान ने उस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका जो मेमोरेंडम इशू होना था वो जारी करने से इनकार कर दिया ऑन द बेसिस कि जी हम अफगानिस्तान को दहशतगर्दी से रिलेट नहीं कर सकते। तो अभी सऊदी अरब जो पाकिस्तान को दे सकता है मेरी नज़र में वो ये है कि सऊदी अरब का बहुत क्लाउट है अफगानिस्तान की इंटरम लीडरशिप की, रिलीजियसली दे आर रिलेटेड, फेथ वाइज दे आर रिलेटेड एंड अदरवाइज दे आर रिलेटेड। तो वो ये दे सकते हैं पाकिस्तान को कि वो अफगानिस्तान की इंटरम क़यादत को फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर कंपेल करें या इस चीज़ पे मजबूर करें, या कोई ऐसा फतवा वहाँ से ग्रैंड मुफ्ती से उसे आना चाहिए कि जो दहशतगर्दी की जंग, जो मुसलमानों का कत्ल मुसलमानों के ज़रिए, वो हराम है। और उसके बाद फिर वो अफगानिस्तान की जो इंटरम लीडरशिप है, जो उनको इस बात में मजबूर करें कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की फिजा, जो पैट्रोनज है इंडिया के जरिए, उसको रोकें। तो पहली चीज़ इमीडिएट जो आप गेन कर सकते हो। अब इसके साथ साथ वो आने वाले दिनों में देखिए पाकिस्तान की फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करती है, यानी हमारे यहाँ F-16 भी हैं और बाकी हथियार हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जेट एंड सी सर, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वेस्टर्न हम दोनों टेक्नोलॉजी से बड़ी अच्छी तरह अवेयर। अभी सऊदी अरब के पास जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी जो अमेरिकन है, ठीक है ना, उनके पास जो एयरफोर्स की जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं, उनके पास जो गलबन 840 टैंक हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिकन थार्ड और दूसरा अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है। अब पाकिस्तान उससे भी कन्वर्सेंट है। बिल्कुल सर, हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से भी कन्वर्सेंट, उस चीज़ से भी कन्वर्सेंट है। अब जब आप इस सेंटेंस को इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि एक हमला दूसरे पे हमला तस्वुर होगा, तो इसका मतलब है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क की टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर सकता है। एग्जैक्टली सर। एक मुल्क दूसरे चीज़ की एसेट्स को भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हमारा कोई मायदा नहीं था 1967 की वॉर में या उससे पहले, बट पाकिस्तान पायलट्स वेंट एंड फ्लू इन सीरिया ऑल्सो and Egypt, and they destroyed Israeli aircraft. So we can have a lien on their equipment, we can have a possession on their equipment, which we can utilize also, and which can be used also. सर ठीक है ना सर। इसी के आगे सर मैं एक सवाल क्विकली इसलिए करूँगा सर, क्योंकि ये आपने जो पॉइंट इस्तेमाल किया सर, क्या ये एक ब्रॉडर टर्म्स में आगे जाके नेटो लाइक अलायंस बनेगा सर? देखिए, नेटो 30 कंट्रीज़ का अलायंस है और नेटो के अंदर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट लगने वाले लोग शामिल हैं। ये जो अलायंस है ये बुनियादी तौर पे 2 मुसलमान मुल्कों के दरमियान है। ठीक सर। अगर इसमें कोई शामिल होगा, जो होगा जीसीसी की कंट्रीज में कोई कंट्री शामिल होगा ना, ठीक सर, वो पाकिस्तान तो नहीं कहेगा कि आगे शामिल हो, तो वो मुल्क खुद ही कहेगा कि जो, और ये नेटो मिलिट्री अलायंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी भी करते, हम एक चीज़ के एडवांटेज तो देख रहे हैं ना, हम इसके फ्लिप साइड नहीं देख रहे सर। इसका फ्लिप साइड ये है कि पाकिस्तान बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटी से बाइंडिंग में है। जैसे सऊदी अरब को जो अमेरिका ने इक्विपमेंट दिया है सर, जिसमें थार्ड हो गए, आप देखिए ये जो मिसाइल अभी फायर हुए हैं ये सऊदी अरब की एयर स्पेस से होके गुजर गए जी सर, लेकिन उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको डिटेक्ट नहीं किया। एग्जैक्टली सर। क्यों नहीं किया है? इसलिए नहीं किया है कि अमेरिका ने जो उनको मिसाइल दिए हैं, अमेरिका ने जो उनको सिस्टम दिया है, इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट नेटो कंट्रीज एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इजराइल। उसके अंदर उन्होंने, जैसे पाकिस्तान को जब उन्होंने F-16 दिए थे ना, तो उसके अंदर से बहुत सारे सिस्टम निकाल लिए थे। वो तो फिर पाकिस्तान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जो पाकिस्तान ने जो वो अपना मतलब जुगाड़ लगा के उन चीज़ों को लगाया ना, जिसमें हम मास्टर हैं, तो अदरवाइज उन्होंने निकाल लिए थे। अब सऊदी अरब के पास तो ऐसी जुगाड़ कोई है नहीं, ना उन्होंने इसके ऊपर गौर किया। सही बात है। तो दूसरी बात यह है कि हम एक आर्मामेंट इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हैं, यानी हमारे यहाँ F-17 थंडर भी बन रहा है, हम मिसाइल्स टेक्नोलॉजी पे भी काम करें। दो हमारे यहाँ डिफेंस प्रोडक्शन को बहुत बड़े उससे नहीं हो रही, हम आर्टिलरी गन्स नहीं बना रहे, हमारे यहाँ सिर्फ ज़्यादा मल्टी बारल रॉकेट लॉन्चर नहीं बना रहे, हमारे
हमारे यहाँ मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम्स पे हम काम कर रहे हैं, हम टर्की के साथ मिलकर भी ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम बाकी ममालिक के साथ भी ड्रोन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, दो हम उनको मैन्युफैक्चर अभी हमने नहीं करना शुरू किया। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है, हम चाइनीज़ बाइजू इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिकन जो वो सऊदी जो हैं वो थार्ड सिस्टम इस्तेमाल करें। तो हम अपनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के ऊपर जो इम्प्लीकेशन सऊदी सिस्टम में अमेरिकन ने या बाकी नेटो कंट्रीज ने आउट की इम्पोज की, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। यानी जब आप उनके ऊपर पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलट जब जाते थे और उनको ट्रेनिंग देते थे तो वो सऊदी पायलट्स या सऊदी यहाँ आके ट्रेनिंग लेते थे, तो वो पाकिस्तानी सिस्टम, पाकिस्तान जो मिनीशन है और पाकिस्तान की जो उसी के ऊपर ट्रेनिंग लिया करते थे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को हम एक वॉर पोटेंशियल यानी वॉर की डिक्लेरेशन के हिसाब से देखें। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी काम हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे भी काम हो सकता है, इंडिजीनियस रिसोर्सेज डेवलप होने के लिए इस पे काम होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इंडिजीनियसली चीज़ों के ऊपर केपेबल नहीं होंगे, और हमारी सऊदी अरब की डिपेंडेंस है अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर, और वो अमेरिका की मर्जी के बगैर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी डेवलपमेंट, हमारे ऊपर कोई ऐसी फ्लिप साइड नहीं है कि हम अपना इक्विपमेंट जो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हम चाइनीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इसके अंदर एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो डिफेंस पैक्ट है इसमें एक बड़े तरीके से चाइना की भी एंट्री है। सर आपने अमेरिका मेंशन किया, सर आपने अमेरिका को मेंशन किया, चाइना की एंट्री पे सर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले सर मैं सवाल ये करूंगा आपसे कि तो फिर आप ये नहीं समझते सर जैसे कि बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी हो, जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो, इन सब में यूएस का हाथ है सर, तो सर ये क्या पाकिस्तान को एक बिगर प्लॉट में फंसाने की कोशिश तो एक दफ़ा फिर से नहीं की जा रही सर? देखिए पाकिस्तान प्लॉट में नहीं फंसेगा सर, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना वो अलाइंड है। सर 2001 में फंस गए थे सर, 79 में फंस गए थे सर। नहीं 79 के आप कोल्ड वॉर फेज से गुजर रहे थे सर, ठीक है ना सर। 2001 में भी आप कोल्ड वॉर फेज, अब तो चीज़ें ओपन हो गई ना सर, मतलब डायमेंशन जो है दुनिया की वो बदल गई है सर। पहले छुप छुप के काम होते थे, उन तो सब वो अनाउंस करता है कि कल हम आपको मारेंगे मिसाइल, तो मिसाइल मार दिया जाता है सर। तो अब सिस्टम जो है डिफरेंट हो गए सर। पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ काम किया जी सर। इससे पहले पाकिस्तान ने सी पैक किया जी सर। सी पैक के ऊपर अमेरिका को बड़ी तकलीफ हुई, आपको याद होगा। फिर एक चीज़ सामने आई थी जिसको मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जो थी IMEC जी सर। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो क्यों आया था सर? वो इसीलिए आया था ना, जिसके अंदर इजराइल भी मेंबर था जी सर। और इजराइल के अपना नेतन्याहू ने IMEC को एक ब्लेसिंग करार दिया था, जिसके ज़रिए आप ये कह रहे थे कि इस कॉरिडोर के ज़रिए आप जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसकी कनेक्टिविटी को और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेके आएंगे पर्शियन गल्फ के दरमियान एंड यूरोप के दरमियान। साल 2023 में साइन भी हुआ था, इसके ऊपर बहुत सारी मतलब तालियां भी बजी। लेकिन वो IMEC जो है, ये जो डील है ना, अब जब ये पाकिस्तान सऊदी अरब की डील, और सऊदी अरब भी उसका मेंबर है जी सर। तो अब जब पाकिस्तान सऊदी अरब और पाकिस्तान के ये चीज़ें, तो IMEC जो है वो तो मेरा ख्याल है, मैं मतलब अभी कह नहीं सकता, लेकिन वो पाकिस्तान के एक टर्म के ज़माने में IMEC तो फंस गया सर। सी पैक जो है वो आपको एक्सटेंड होता नजर आएगा सर, जिसमें चाइना की, जो मैंने आपसे एंट्री कही ना, कि चाइना की एंट्री इस तरह होगी कि जब ये तमाम सिस्टम, जिसमें आप अगर इंडिजीनियस डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, अगर आप कनेक्टिविटी की तरफ जाते हैं, तो चाइना की तो एस्पिरेशन है ना कि बेल्ट एंड रोड और बाकी सी पैक जो वो जाए, और पाकिस्तान चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल करा। अभी हम यहाँ पे अगर अमेरिका को देखें, चाइना को छोड़ दें हम, जो इस चीज़, अगर हम अमेरिकन को देखें, तो मुझे तो एक चीज़ और भी मेरे जहन में आती है जो मैं लोगों को सुन के मेरे ध्यान में आती है। मेरा खुद जहन तो इतना रिच नहीं है, लेकिन वो ये आती है कि क्या ये तमाम माहिदा अमेरिका की नॉर्ड के ज़रिए तो नहीं हुआ जी सर? बिल्कुल, इसमें यस भी हो सकती है, इसमें ना भी हो सकती है। इसलिए यस इसलिए हो सकती है कि इजराइल अमेरिका की बात नहीं सुनता। सर आप क्या समझते हैं इस बारे में? सर आपका टेक चाहिए सर हमें। मैं ये समझता हूँ कि इसमें अमेरिकन की जो अपना नॉर्ड है, एक बेहतर वो शामिल है इसके अंदर। दे आर इन वन फॉर्म द अदर, ठीक है। ब्रदर इज वाचिंग यू सर। हाँ, मतलब वो है। और क्योंकि आप देखिए ना कि अभी पहले अभी आसिम मुनीर साहब चाइना गए थे,
ابھی پریزیڈنٹ پاکستان چائنا میں ہے. سعودی شہباز شریف جو ہے وہ اس کے بعد جا رہے ہیں امریکہ. اور کیوں امریکہ؟ اس لیے کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بہت سارے بڑے کلوز ریلیشن شپ ہیں, جو اکنامک ریلیشن شپ. سر ڈیفینس ریلیشن شپ تو صرف ڈیفینس پرچیز کے ذریعے ہے نا, کہ انہوں نے ہتھیار بنانے آپ نے خریدنے ہیں اس لیے کہ ان کو چاہیے. لیکن انہوں نے کہا جی آپ $1 ٹریلین جو آپ انویسٹ کریں, وہ 600 بلین تھی, 600 بلین تھی, اس نے کہا نہیں $1 ٹریلین, جس کے سعودیز راضی بھی ہو گئے تھے ہم ٹریلین. اس سے پہلے انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو اب اگر وہ انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے تو وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ انویسٹمنٹ فریز ہو جائے گی وہاں پہ. جیسے میں آپ کو انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ سعودی, میری نظر میں سعودی عرب کے اور انڈیا کے جو اکنامک ریلیشن شپ ہے وہ آنے والے دنوں میں جاری رہے گی. جی سر. اس کے اندر کوئی اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ اس ڈیل کی وجہ سے وہ ختم. اسی طرح سعودی عرب اور امریکہ کی جو آپس میں وہ ہے وہ اپنا اکنامک وہ جاری ہے. لیکن یہ جو آئی میک ٹائپ پروجیکٹ ہیں, یہ جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ اس کا جو ڈیولپمنٹ ہے جس کے ذریعے آپ نے اسرائیل کو شامل کرنا تھا اس تمام سسٹم کے اندر, وہ رک جائے گا. سر اسی کے لیے سر آپ نے بات کی سر چائنا کی انوالومنٹ, اس کو سر تھوڑا پلیز ڈیفائن کیجیے گا. یہ ایک انوکھا موڈ ہے سر, آپ نے کہا کہ چائنا اس میں انوالو ہو جائے گا تھرو سی پیک, تھرو BRI. سر کیا آپ سر سمجھتے ہیں کہ سی پیک کو استعمال کر کے چائنا ایران کی طرف پہلے جائے گا یا سعودیہ کی طرف پہلے جائے گا؟ سر ایران اور چائنا کے تعلقات بہت آپس میں بڑے کلوز چل رہے ہیں. جو ان کی بارٹر ٹریڈ آپ کو پتہ ہے جب سے پابندی لگی تھی تو اور وہ اپنا نہیں تو چائنا اور ایران تو بارٹر ٹریڈ کر رہے تھے. وہ ان کو تیل دیتے تھے, ان کو دوائیاں دیتے تھے, کھانے پینے کی چیزیں دیتے تھے, چپلیں دیتے تھے, باقی چیزیں دیتے تھے. تو چائنا اور ایران کی انڈرسٹینڈنگ تو بڑی پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی پاکستان نے بھی بہت ساری جو وارننگ اپنا ایران کو پرووائڈ کی تھی. آپ نے جو ایئر ڈیفینس سسٹم بھی ان کو ڈیلیور کیا تھا, وہ مطلب اس کے اندر کوئی یہ تو نہیں تھا کہ وہ چائنیز کو پتہ نہیں ہوگا یا پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب, دیکھیے نا ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات بہتر ہوئے وہ کس نے بارٹر کیے تھے؟ وہ چائنا نے. تو وہ تو آلریڈی موجود ہے. اب اس ڈیفینس ڈیل کے ذریعے ہوگا, جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے ڈیولپمنٹل ملٹریلی ڈیولپمنٹل پروجیکٹس میں انوالو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے پاس اس کو آگے لے کے جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. بالکل ایگزیکٹلی سر, ٹھیک ہے نا. اکانومی میں ہم اکنامکلی ہمارا کرنچ ہے, اس اکنامک کرنچ میں ہم مار کھا جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ چیز جو ہے مجھے اس کے اندر اگر سعودی عرب پاکستان کو کی ہیلپ کرے گا, اور آئی ایم شیور دے آر گوئنگ ٹو, ابھی بھی انہوں نے 1 بلین تو میرا خیال اناؤنس کیا دینا, $1 بلین لاسٹ دسمبر میں 3 بلین دیا تھا, اور رول اوور اس کو انہوں نے کیا. تو اب وہ ایک تو وہ پیسہ ہمارے پاس آئے گا. اب وہ کشکول کے ذریعے نہیں آئے گا, مطلب وہ آئے گا کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کر لیا. میں ٹریٹی نہیں کہہ رہا, ایک ایگریمنٹ آپ نے ان کے ساتھ سائن کر لیا. تو وہ دوسری چیز, ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا, پاکستان کا وار اسٹیمنا بڑھ جائے گا, وار فائٹنگ اسٹیمنا بڑھ جائے گا سر, اس لیے کہ ہمیں کرٹیل کرتے ہیں ہمارے اپنا انرجی شارٹیج, یعنی پیٹرول پاکستان کے اندر ریزروز ہوتے ہیں 30 دن 40 دن. اس کے بعد جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں آپ کے, اپنا پریشر آتا ہے آپ کے ایکسپینسز کے اوپر ڈورنگ دی کرائسس پیریڈ, جیسے ابھی بھی تھا. تو عموماً یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جی 4 دن کا ہمارے پاس ہے, جس سے زیادہ. ابھی بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ جس وقت یہ پاکستان اور انڈیا کا اسٹینڈ آف ہوا ہے پچھلا, اس میں نریندر مودی نے اپنے چیف آرمی اسٹاف کو بلایا. اب یہ میں انڈین پریس کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں, اس سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنا اسٹیمنا ہے لڑنے کا. انہوں نے کہا جی بس ہم ختم مکنے والا ہے ہمارے پاس, کیونکہ جہاز تو ان کے آلریڈی گراؤنڈ ہو گئے تھے. بالکل سر. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر رینگ اپ امریکہ کی جی ہماری وہ کراؤ. اب انڈین اخبار یہ کہتے ہیں کہ جی چیف آرمی اسٹاف نے جھوٹ بولا. اچھا, ان کے پاس اور ابھی کیپیسٹی موجود تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وار اسٹیمنا ہوتا ہے نا, اس کے یہ اگر بڑھ جائے تو آپ کی فائٹنگ کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں سعودی عرب کے ساتھ, اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے پاکستان کو آئل پرووائڈ کیا نا, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کیا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی استعمال کر لو, پیسے بعد ہی دینا, جڑے اسی کدے نہیں دیں دے. تو وہ جو چیزیں اب ہیں اس میں پاکستان, اب اس کے اندر وہ پاکستان کا جو وار اسٹیمنا ہے نا وہ آٹومیٹیکلی انہانس ہو جائے گا. ڈن سر. سر اسی کی کنٹینیوٹی سر, اب مین بڑا سوال سر,
نیوکلیئر سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر سیکرٹس یا پاکستان کے نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں ان تک سعودی عربیہ کا ایکسیس پہنچ چکا ہے سر؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ پاکستان بہت ساری انٹرنیشنل ٹریٹیز کے ذریعے بائنڈ ہوا ہے، بالکل سر، جس میں آپ اپنے اور دنیا میں کہیں نیوکلیئر ہتھیار ایکسپورٹ کرنے کی ٹریڈیشن موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امریکہ نے بھی جب مارا تو خود ہی مارا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ اب ڈیٹرنس دو طرح کے ہوتے ہیں سر. بعض دفعہ آپ اپنا ڈیٹرنس ڈکلیئر کر دیتے کہ پاکستان نے جب ایٹم بم بنایا، جب تک نہیں بنایا تھا تو اسپیکولیشنز تھی، جب تک ٹیسٹ نہیں کیا تھا، بنانا تو بہت پہلے لیا تھا پاکستان نے. تو جب ٹیسٹ کیا تو آپ کا ایک پازیٹیو ڈیٹرنس جو آپ کے پاس آ گیا. جی سر. ڈیٹرنس بھی دو طرح کے، ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے، ایک کنونشنل ڈیٹرنس. سر نیوکلیئر کی نوبت وہ اس وقت آتی ہے جس وقت آپ کنونشن سے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. سر اب اسرائیل کا آپ دیکھیں، اسرائیل نے جو اپنا نیوکلیئر ویپن بنایا وہ اس نے کس کے لیے بنایا تھا؟ اس کو کس سے خطرہ ہے مجھے بتائیے. سر ایران کو تو انہوں نے ڈیولپ نہیں کرنے دیا، عراق کو انہوں نے ڈیولپ نہیں کرنے دیا. سر آپ پاکستان کی طرف نہیں، میرا اشارہ یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی تھی. اچھا. اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اگر وہ دیکھیں نا ایران پہ بم مارتا ہے، سعودی عرب پہ بم مارتا ہے، یا ایسی ہم اللہ نہ کرے وہ، تو اس کو اپنے اوپر کتنا افیکٹ آتا ہے؟ بہت زیادہ ہے سر. تو بات یہ ہے کہ جی اگر ہمارے پر کچھ ہوا تو اپنے آپ کو بھی تباہ کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ہم بے مشتی بتا رہے ہیں کہ اگر ہماری انٹیگریٹی کو، سیکورٹی کو خطرہ ہوا تو ہم بم استعمال کر کے اپنے آپ کو بھی، وہ اس کے لیے ایک پروفٹ کا نام کوئی سیمسن آپشن اس کو وہ کہتے ہیں غالباً، کہ جی سیمسن ایک ٹیمپل کے اندر تھا، اور ٹیمپل ابھی وہ مجھے اس کا مطلب پورا کانٹیکسٹ یاد نہیں ہے، لیکن بریفلی یہی ہے کہ وہ ٹیمپل میں تھا. انہوں نے کہا جی میں اپنے دشمنوں سے گھر گیا ہوں، تو اگر میں نے دشمنوں کو مارنا ہے تو اس ٹیمپل کو میں گرا دوں گا. تو سیمسن آپشن اس کو، تو ان کا یہ تھا اسٹریٹجی تھی. اب پاکستان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ نیوکلیئر اسٹریٹجی تھی کوئی نا، آپ کی کوئی تھنکنگ تھی، وہ یہ تھی کہ انڈیا سے آپ کو خطرہ تھا، تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ اٹامک بم اپنی سیکیورٹی اور اپنی سیفٹی کے لیے بنایا. سر ایک تو یہ چیز ہے. میزائل ٹیکنالوجی ہم نے ڈیولپ کی، اس میں 2-3-4 قسم کے میزائل. ایک کنونشنل میزائل، ایک میزائل ہوتے ہیں جو شارٹ رینج میزائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کنونشنل ڈیٹرنٹ کہتے ہیں، جو ابھی استعمال ہوا، الفتح استعمال ہوا ابھی جو آپ نے کیا. دوسرے آپ کو ہوتے ہیں ICBMs ہوتے ہیں، جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہوتے ہیں. اب سعودی عرب میں دیکھ رہا تھا کہ اخبار بہت پہلے، وہ بھی اپنے وہاں پہ یورینیم کے ذرائع جو ہے وہ ذخائر جو تلاش کرنے کی کوشش کرتے. ایک اخبار نے اس کی خبر بھی لگائی تھی کہ سعودی عرب واچنگ فار دی یورینیم پروڈکشن اینڈ آل دیٹ انسینٹیو. ایران کے پاس سینٹریفیوگز موجود ہیں. ایران کے پاس سینٹریفیوگ کی جو کیپیبلٹی ہے وہ انہوں نے اب جو جہاں میں انہوں نے حملہ کیا وہاں سے باہر نکال دی تھی، جو ابھی ویسٹ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان ان کو نیوکلیئر بم تو مجھے نہیں کوئی چانس نظر آتا، کیونکہ لیکن یہ ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے میں جو اسسٹنس ہوتی ہے وہ ایک اور وہ بھی چیز ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی کے لیے جو اسسٹنس. کیونکہ ہم نے بھی تو اپنا وہ جو M11 میزائل جب وہ ہم نے نارتھ کوریا سے لیا تھا نا اس زمانے میں. تو میرا مطلب یہ کہ میں اس کو صرف بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا آنسر نہیں ہوتا آپ کو، لیکن میں ایک سعودی غالباً ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے جن سے پوچھا گیا کہ جی کیا اس میں نیوکلیئر بھی شامل ہے، تو انہوں نے صرف اتنا جواب دیا، دس ایگریمنٹ انکلوڈ آل ایسینشلز آف ملٹری پاور. اب جب ملٹری پاور کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ملٹری پاور کے اندر بعض دفعہ نیوکلیئر پاور آتی بھی نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی اس وقت بات ہے جس وقت آپ کا کنونشنل ڈیٹرنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. رائٹ سر. لاسٹ سر میں پھر بھی چاہوں گا سر ایک براڈر پکچر فار امپیکٹس اوور آل آن پاکستان اینڈ سعودی ریلیشنس کے حوالے سے سر اس ایگریمنٹ کے آپ اگر لاسٹ ٹیک میں بتا دیں سر. آئی تھنک بہت پازیٹیو ہوں گے، کیونکہ ہمیں دنیا میں اس سے پہلے وی ور سین ایز اے ناٹ سین ایز اے ملٹری پاور ایز وی آر سین ناؤ. رائٹ سر. ٹھیک ہے نا. اور سعودی عرب کو پاکستان نے بہت ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کی ہے سر. اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھی، انسٹیٹیوشنلائزڈ نہیں تھی. سر ایگریمنٹ تھے ڈیفینس مختلف مواقع پہ کہ اتنی فورس ڈپلوائے کر دیں اتنی یہ جو چیز ہے یہ صرف سعودی عرب کے بارڈر سے ریٹین نہیں رہی، یہ پوری دنیا میں چلی گئی ہے. تو اس میں پاکستان کا اسٹیچر بھی بہت بڑا ہے، اس میں سعودی عرب کا جو اسٹیچر ہے وہ بھی بڑا ہے، اور پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کے اندر ایک بہت
بہت مؤثر اور بڑی لانگ لاسٹنگ ڈیولپمنٹ بہتری ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے کارڈز بڑے انٹیلیجنٹلی کھیلنے پڑیں گے. وی ول ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان اسٹریم لائننگ آر اون اسٹریٹجی. وی ڈونٹ ہیو ٹو فال انڈر ایموشنلزم کہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ہمارے سعودی عرب سے بہت مذہبی تعلقات بہت زیادہ ہیں, لیکن دیکھیے مذہب کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی جیوگرافی آ جاتی ہے, آپ کی ڈیموگرافی آ جاتی ہے, آپ کا ڈیفنس آ جاتا ہے اور آپ کی اکانومی آ جاتی ہے. تو اس مذہبوں جو دنیا کے ریلیشن شپ جو ہوتی ہے وہ ان چیزوں پہ بھی قائم ہوتی ہے. مذہب کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ اس وقت بھی موجود تھی جب ہمارا کوئی اسٹریٹجک اور ڈیفنس ریلیشن ایگریمنٹ نہیں تھا, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم حرمین شریفین کے دفاع کے لیے ہر وقت حاضر ہوں گے. بلکہ جب یمن کی لڑائی تھی اور سعودی عرب نے فوج مانگی تھی اور پاکستان نے انکار کیا تھا, جس پہ سعودی عرب پاکستان سے ناراض ہو گیا تھا, اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا, یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم اپنے اس میں انوالو ہیں, فوج نہیں دے سکتے, لیکن اگر کوئی حرمین شریفین کو خطرہ ہوا تو پاکستان کی فوج ہے. اس سے پہلے پریکٹیکلی پاکستان کی فوج گئی تھی, جب آپ کو یاد ہے حرم پہ قبضہ ہوا تھا, اس کو ہماری ایس ایس جی نے جا کے 79 میں چھڑایا تھا. تو یہ جو چیز اب چونکہ سامنے آئی ہے اور اس میں اسرائیل کا رول سامنے آ رہا ہے, اسرائیل کا گندا رول سامنے آ رہا ہے. اپنا ایک چیز اور میں یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ اس خطے میں اسرائیل, انڈیا, افغانستان, ان کا ایک بہت بڑا بہت گندا نیکسس بن چکا ہے. تو اس کے خلاف ابھی پاکستان, چائنا اور سعودی عرب. چائنا از دی سپلائر آف ملٹری اکوپمنٹ, سعودی عرب از دی سپلائر آف دی لائف لائن, اینڈ پاکستان از دی امپلیمنٹیٹر آف آل دوز اسٹریٹجیز جو اس خطے کے لیے اور جی سی سی کے لیے اور مسلم ممالک کے عمل کے لیے ضروری ہے. اور اس سے آپ اسرائیل کی جو بدماشی ہے اس کو کاؤنٹر چیک کرنے میں بڑی مدد ملے. سر گریٹر اسرائیل کے میپ پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا سر پلیز, یہ بڑا ضروری ہے سر, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بھی مڈل ایسٹ کے اندر انکلوڈ ہو گیا, اور ہم کچھ اسپیکولیشنس تھی سر ان دا پاسٹ, ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کو ایک خطرہ سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اس عزم میں پاکستان کو بھی جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیں گے. سر یاسر میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو اسپیسیفک کویسچن کی ڈیل کی, اس لیے میں نے جو دو امیڈیٹ ڈیفینس ریلیشن کی جو آپ کو چیزیں بتائیں اس میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ جو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کا جو میپ نیتنیاہو نے اپنے اندر پیش بھی دیا بھی تھا اور اپنے اس میں بھی لگایا, اس میں یہ تمام جو جی سی سی کی, جس میں آپ ایجپٹ لے لیں, آپ جارڈن لے لیں, آپ سعودی عرب لے لیں, آپ یمن لے لیں, آپ سیریا, یہ تمام کا تمام علاقہ جو ہے اس کو انہوں نے گریٹر اسرائیل کے طور پہ شامل کیا. اب یہ تمام صاف ظاہر ہے یہ مسلمان مڈل ایسٹرن کنٹریز ان کو بڑی کلوزلی اسٹڈی کیا. اور پاکستان, تو یہ دوسری بات آپ نے جو کہ پاکستان کی, تو پاکستان کے بارے میں جو اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر تھے, وہ اس کی اسپیچ ایک بڑی مشہور اسپیچ تھی. اس نے کہا تھا کہ دنیا میں دو ممالک ہیں جو اپنا آئیڈیالوجی کے نام پہ بنے. اچھا, ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. رائٹ. تو اسرائیل کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے. اچھا. اور انڈیا کو بھی کسی سے خطرہ ہونا چاہیے تو پاکستان سے خطرہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ نے نیتنیاہو کا انٹرویو سنا ہوگا, جو بلکہ ان کے ڈیفنس منسٹر کا انٹرویو سنا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کام کرنے ان کنٹری سے ڈیل کرنے کے بعد وی ول ڈیل ود پاکستان. اور اس سے پہلے اگر آپ پریکٹیکل ایگزامپلز دیکھنا چاہتے ہیں تو جب پاکستان نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کیا تھا, جب تک کہوٹا لیبارٹریز بن رہی تھی, اس وقت انڈیا اور ایران, انڈیا اور اسرائیل نے مل کے, جس میں امریکنز کی انپٹ شامل تھی, CIA کی انپٹ شامل تھی, پاکستان کی نیوکلیر ایسٹس پہ اٹیک کرنے کا پروگرام بنایا تھا. اور اسرائیل کے طیارے آ کے اونتی پورہ ایئر فیلڈ پہ اور ادم پورے اپنا وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو پاکستان کو رات کو پتہ چلا تھا, اور یہ جو ہے ایک انسیڈنٹ تو شمشاد علی خان صاحب جو اس کو پاکستان کے فوراً, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ رات کو میں نے ایمبیسڈرس کو جگایا, بتایا, اور پاکستان نے کنوے کیا کہ اگر پاکستان کے اٹامک انسٹالیشن پہ حملہ ہوا تو ہم کسی کو چھوڑیں گے. تو اسرائیل وہ کوشش تو پہلے کر چکا ہے سر. تو وہ لیکن ابھی بات یہ, ابھی دیکھیے جب قطر پہ حملہ ہوا تو اسرائیلی ایئر کرافٹ نے فلائی کیا
किलोमीटर। उसको रास्ते में अमेरिकन आते हुए उनको ब्रिटिश रिफ्यूलर हैं जहाज है उन्होंने रिफ्यूल किया मिडवे, और जाते हुए उसको अमेरिकन हथियार एयरक्राफ्ट से उन्होंने रिफ्यूल किया। तो 1800 किलोमीटर आना, सऊदी अरब के ऊपर से फ्लाई करना, तो पाकिस्तान कितना दूर है वहाँ से, सोच लीजिएगा। तो अगर इजराइल ने पाकिस्तान पे ऊपर कुछ करना है तो इंडिया ने शामिल होना है। इंडिया के थ्रू उन्होंने, जैसे मैंने आपको कहा कि उनके जहाज आके F-30 उस जमाने में F-16 जो है वो अवंतीपुरा एयरफील्ड पे खड़े हुए थे। अब इजराइल, मैंने आपसे पहले कह दिया कि इजराइल, इंडिया और अफगानिस्तान का इस वक्त एक नेक्सस चल रहा है। पाकिस्तान ने उसको काउंटर चेक करना है। सऊदी अरब को इस्तेमाल करने से कहना है कि जी अफगानिस्तान जो मुसलमान मुल्क है और जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनको वो रोके। तो पाकिस्तान के ऊपर तो इजराइल की गंदी नज़रें हैं। और जब नेतन्याहू ने एक अपनी स्पीच पहली की थी हमास के अटैक के बाद, उसने तोरा का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसको अमेलेक कहते हैं। अमेलेक का मतलब उसने ये कहा है और जो दिया हुआ है कि अमेलेक की हम उसके तहत काम करेंगे, उसका मतलब है कि हम हर जीरू को, हर मर्द को, औरत को, बच्चों को, इवन जानवरों को हम मारेंगे। We will kill sheep also. We will kill cows also. This is what the Amalek says. Right. So this is what he implemented. तो पाकिस्तान के खिलाफ तो उसके जो एंटी अपना जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो तो मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दी कि यहूदियत ये चीज़ें नहीं पढ़ाती, ये चीज़ें पढ़ाता है ज़ियोनिज़्म। ज़ियोनिज़्म दहशतगर्दी का नाम है। इसी तरह अमेरिका जाएंगे तो वहाँ न्योकॉन्स है, क्रिश्चियंस जो दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं। इंडिया आएंगे तो वहाँ तो हिंदुत्व और सेफ्रॉन टेररिज्म है। तो इस वक्त हिंदुत्व का, न्योकॉन्स का और अपना ज़ियोनिज़्म का एक नेक्सस चल रहा है, जिसको काउंटर चेक करने के लिए इस किस्म के एग्रीमेंट जो हैं वो चेकमेट साबित होंगे। तो सर आपको ग्रेटर इसराइल यानी कि होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, ग्रेटर इसराइल मेरा ख्याल, इसीलिए ग्रेटर इसराइल तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर मुल्क फिर वो ग्रेटर इसराइल रहेंगे तो then you will enter into थर्ड वर्ल्ड वॉर। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी हमारी डिस्कशन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रीसेंट एग्रीमेंट के हवाले से। आप भी कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा और अपने अपने सवालात पेश कीजिएगा। आपका मेज़बान इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।